الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے ہدایت السالکین، راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہدایات۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ راہ سلوک کسے کہتے ہیں، یہ کیوں طے کی جاتی ہے، اس کے طے کرنے کا مقصد کیا ہے، اور راہ سلوک طے کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب انسان روحانیت میں قدم رکھتا ہے اور اپنے قلب کی صفائی چاہتا ہے، اپنے روح کی پاکیزگی چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ دیکھیں، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم صرف ایک غذا کھا رہے ہیں، جسمانی غذا۔ روحانی غذا، اس کی فکر، اس کی تلاش، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اپنے بھوک مٹانے کے لیے، جسمانی بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا لیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی پی لیا، لیکن روح کی جو تڑپ ہے، روح کی جو غذا ہے، روح جس چیز کو طلب کر رہی ہے، اس چیز سے ہم دور ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہے جو جسم اور روح دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلے اور دونوں کو غذا پہنچائے۔ ہم نے یہ کیا کہ صرف جسمانی غذائیں کھائیں، اپنے جسم کو تندرست اور توانا کیا، لیکن روح کی طرف کوئی توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روح کمزور ہو گئی، جسم طاقتور ہو گیا۔ اور ان بزرگان دین، اولیاء کاملین نے روح پر توجہ دی۔ جسمانی غذا انہوں نے کھائی، لیکن صرف اتنی کہ جسم زندہ رہے، زندگی باقی رہے، بہت قلیل مقدار۔ اور روح کے لیے انہوں نے بڑا اہتمام کیا، روحانی غذائیں کھائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر بظاہر ان کا جسم کمزور ہوا، لیکن روح ان کی پاورفل ہو گئی، طاقتور ہو گئی، روحانی تصرفات ان کے بڑھ گئے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ روحانی غذائیں کیا ہیں۔ تلاوت قرآن روحانی غذا ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی غذا ہے، درود پاک روحانی غذا ہے، اوراد و وظائف روحانی غذا ہے، نماز روحانی غذا ہے، روزہ روحانی غذا ہے۔ یعنی یہ وہ تمام عبادات ہیں جس سے ہماری روح کو تسکین ہوتی ہے، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان راہ سلوک طے کرتا ہے کہ جب وہ کسی مرد قلندر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ پھر اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ کس طرح اس کی روح پاکیزہ، طاقتور، پاورفل ہو سکتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز بیعت ہے کہ انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے اور پھر وہ اس کو راہ سلوک طے کرنے کا طریقہ بتائے۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی راستے سے اسی کو گزار سکتا ہے جو خود گزر چکا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی آدمی کسی مقام کا پتہ معلوم کرے، راستہ پوچھے، اگر آپ اس راستے سے گزر چکے ہیں تو آپ اسے بتائیں گے کہ اس مقام پر جب تم پہنچو گے تو ایک اسپیڈ بریکر آئے گا، وہاں اپنی گاڑی ہلکی کر لینا، پھر تم آگے چلو گے تو دائیں جانب ایک گہرا گڑھا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، ایسا نہیں کہ تم اس میں گر جاؤ۔ پھر تم اور آگے بڑھو گے تو ایک بہت بڑا گہرا کنواں ہے، ایسا نہیں کہ اس میں گر جاؤ۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان اس راستے سے گزر چکا ہے تب ہی دوسرے کو اس راستے سے گزار سکتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔
راہ سلوک طے کرنے کا مسئلہ بالکل اسی طرح، جو خود اس راستے سے گزر چکا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کس طرح اس راستے کو طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جب راہ سلوک طے کرے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب وہ بیعت کرتا ہے تو شیخ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، یہ کتنی محنت کر سکتا ہے، یہ کتنی عبادت، ریاضت، چلہ کشی کر سکتا ہے، اسی کے حساب سے وہ اس کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہے، اسی کے حساب سے وہ اس کو عبادت، چلہ کشی کراتا ہے۔ پھر اس چلے کے دوران جہاں نشیب ہے، جہاں فراز ہے، اس سے آگاہ کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب انسان چلہ کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اسے معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں دن یا فلاں مقام پر تمہیں یہ چیز نظر آئے گی، تو وہ سمجھ لینا کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ شیطان کا مکر و فریب۔ فلاں دن جو چیز نظر آئی خواب میں یا بیداری میں، وہ چیز بالکل درست تھی، وہ صحیح تھی۔ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کون کرے گا؟ اس کا شیخ کرے گا، اس کو ہدایت دے گا، بتائے گا، کیونکہ شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا، اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لی ہے۔ کبھی بھی وہ ٹیڑھے راستوں پر نہیں بیٹھتا، سیدھے راستے پر بیٹھتا، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں انہی کو گمراہ کرتا۔ ظاہر ہے جو پہلے ہی گمراہ ہیں اسے کیا ضرورت ہے انہیں گمراہ کرنے کی؟ جو پہلے ہی اس کے راستے پر چل رہے ہیں اسے کیا ضرورت ہے کہ ان کو بہکائے؟ وہ تو ویسے ہی بہکے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ وانا جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں، اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرا اور نافرمان نہ بنا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جن کی نیتوں میں خلوص ہوگا، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب جب کوئی آدمی راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کو پتا ہے کہ جب یہ اس راہ کو طے کر لے گا اس کو درجات و مراتب ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ کسی مقام پر پہنچے گا تو وہ اس کو چاروں طرف سے گھیرتا ہے۔ لالچ، حرص، ہوس، تکبر، غرور، نخوت، حسد، نفرت، عداوت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے تم بڑے عبادت گزار ہو، تم جیسا کوئی عبادت گزار نہیں، تم نے ایسی عبادت کی جو کسی نے نہیں کی، تم فلاں سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ اگر یہ غرور تکبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھے اس کی عبادت، اس کی ریاضت، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، مختلف شکلوں میں آ کر اسے بہکاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف، سر پہ ایک نور کی چادر تن گئی اور آواز آتی ہے عبد القادر تم پر نماز معاف ہو گئی، ہر حرام چیز ہم نے تم پر حلال کر دی۔ اب آپ اس کے جملے پر غور کیجئے، سر پہ نور کی چادر ہو اور اس میں سے آواز آئے، ایک عام آدمی ہو تو اس کے بہکنے میں کیا دیر لگتی؟ وہ دیکھتا ہے کہ میرے سر پہ نور کی چادر ہے اور آواز آ رہی ہے، یہ تو حاطف غیبی کی آواز ہے، معاذ اللہ، بہک سکتا ہے۔ لیکن وہ عام انسان نہیں، وہ غوث اعظم تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا میں نے دل میں سوچا اگر خدا کسی پر نماز معاف کرتا تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہر حرام چیز حلال
کرنا یہ یقیناً شیطان کا کام۔ اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا وہ نور کی چادر سر سے غائب ہو گئی، اور یہی شیطان ایک مکروہ صورت میں سامنے آ گیا۔ اب آ کر کیا کہتا ہے، اے عبد القادر اس وقت تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں تجھے گمراہ کر دیتا، اور میں نے اس حربے سے ہزاروں عابدوں کو گمراہ کر دیا۔ غوث اعظم نے فرمایا نہیں، تو اب بھی مجھے دھوکہ دے رہا، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ حقیقت یہی ہے، غوث اعظم نے بتا دیا کہ ہدایت پر رہنے کے لیے علم کافی نہیں، اللہ کا فضل ضروری ہے۔ اور اگر علم کافی ہوتا تو یہ سب سے بڑا عالم یہ کیوں گمراہ ہوتا، جو فرشتوں کو پڑھائے، جو فرشتوں کا استاد، ٹیچر آف اینجل، نوری مخلوق کو پڑھانے والا جب گمراہ ہو سکتا ہے تو انسانوں کو پڑھانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ آتا ہے، مختلف روپ میں آ کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کا شیخ اس کی نگرانی نہ کرے تو وہ پھر راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ تو جب چلہ کشی ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، تو شیخ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اپنے طالب صادق، مرید صادق کو بتاتا ہے کہ اس مقام پر یہ چیز ہوگی، شیطان اس طرح تمہیں بہکائے گا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، تو وہ بچ کر نکل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ بیت۔ یہ راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، بغیر اس کے راہ سلوک طے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم نے اس لیے بھی ذکر کیا، آج کل بہت سے لوگ اس بات کے مدعی ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پیر ہیں، ہم بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی کرامات بیان کرتے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کہ کس کے مرید ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مرید کسی کے نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم تو ڈائریکٹ غوث اعظم سے مرید ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام سے مرید ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم تو فلاں بزرگ سے خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں۔ حیرت کی بات۔ اور عوام الناس ان کے اس بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے بزرگان دین کی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں آج کے دور میں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں غریب نواز کا مرید ہوں، یا میں ڈائریکٹ فیض لے رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام سے، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگان سلف نے کیا ایسا کیا؟ کیا وہ بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے راہ سلوک طے کرنے کے لیے نکلے؟ نہیں، شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھ لیں، جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں کسی نہ کسی کے در پر جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں غریب نواز جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، غریب نواز کے بارگاہ میں قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی نظر آتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بابا فرید نظر آتے ہیں، بابا فرید کی بارگاہ میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی نظر آتے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں عقی سراج آئینہ ہند نظر آتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت علاء الدین گنج نبات نظر آتے ہیں، اور ان کے دامن سے وابستہ مخدوم سمنانی نظر آتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ حضرت عبد الرزاق نور العین نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچ رہا۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ میں نے ڈائریکٹ فیض لیا ہے، ہر سچا کسی نہ کسی سچے کے دامن سے وابستہ۔ قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچوں کی ایک فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے، جو ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہے اور دامن پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے اور سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ جب انسان راہ سلوک طے کرنا چاہے تو کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرے، پھر وہ شیخ طریقت اس کو راہ سلوک سے گزارتا بھی ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے اور شیطان کی فتنہ سامانیوں سے بچاتا بھی۔
اب دیکھیے بزرگان دین نے دو چیزیں بتائیں اس راہ کے طے کرنے والوں کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے، ایک صبر اور دوسرے استقامت۔ بے صبرا انسان، جلد باز انسان کبھی بھی راہ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ بڑے صبر اور ضبط کی ضرورت۔ انسان کہتا ہے کہ آج یہ چیز میں مانگوں آج ہی مجھے مل جائے، آج میں نے چلہ کیا کل میں ولی بن جاؤں، آج میں نے چلہ کیا تو میں قطب بن جاؤں، میں غوث بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، مجھے روحانیت مل جائے، میرا دل صاف ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنے ہی مقامات، درجات، مراتب طے کرے گا۔ صبر سب سے پہلی چیز۔ بعض اوقات اللہ تعالی کی طرف سے یا اس کے شیخ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے، اگر وہ اس امتحان میں پورا اترتا ہے تب اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، خانقاہی نظام میں، بزرگان دین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 8 سال رہیں آپ ولی بن جائیں گے، آپ 4 سال تک چلہ کر لیں آپ قطب بن جائیں گے، آپ 10 سال کر لیں غوث بن جائیں گے۔ کوئی نصاب ایسا مقرر نہیں ہے۔ خانقاہ کا مزاج تو یہ ہے کہ کوئی 10 سال سے پڑھا ہے اور اسے کچھ نہیں ملا، اور کوئی ایک دن میں آیا اور سب کچھ لے کر چلا گیا۔ کیوں؟ اس کی طلب سچی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا۔ جب تک طلب نہیں ہے اس وقت تک عطا نہیں ہے۔ جب طلب صحیح ہوگی، طالب صادق ہوگا تو پھر عطا بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر ڈلم الیقین ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، ہاں میں نے چلہ کر لیا، میں نے پڑھ لیا، پتہ نہیں اس سے روحانیت ہوگی یا نہیں ہوگی، باطنی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ طلب صادق، طالب صادق بن کر انسان اس راہ میں قدم رکھے۔ اس کے بعد صبر کرے۔ ایک چلہ ہوا صبر، کیونکہ جب تک قلب روشن نہیں ہوگا تب تک یار کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ اس قلب کو صاف اور پاک اور ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے بزرگان دین نے ذکر بالجہر اور ذکر خفی۔ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے شیطان نکل کے بھگ جاتا ہے، اور جب شیطان دور ہوتا ہے تو رحمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے، اور جب رحمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے تو پھر یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آ جاتے۔ لیکن یہ کب ہے؟ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں آج ہم نے وظیفہ پڑھا آج ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، گناہوں کی آلودگی دور ہوتی رہتی ہے، نور جلوہ گر ہوتا رہتا ہے، اور جب نور جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتا، پھر اس کی روحانی قوت بڑھ جاتی۔ اور یاد رکھیے روحانیت اس مادیت سے زیادہ بالا تر ہے اور زیادہ قوی ہے۔ روحانیت میں بڑی طاقت ہے، لیکن اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ تو راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے پہلی چیز بیت، دوسری چیز اس راہ میں صبر۔ انسان جلد باز ہے، میں نے آج چلہ کیا آج مجھے یہ چیز مل جائے۔ شیخ کہتا ہے نہیں، ابھی تمہیں اور کرنا ہے، پھر اور کرنا ہے، پھر اور کرنا ہے۔ جیسے جیسے اس کا قلب صاف ہوتا رہے گا اس کے درجات مراتب بڑھتے رہیں، ویسے ہی اسے مشاہدات ہوتے رہیں۔ دوسری چیز استقامت، یعنی جو قدم رکھ دیا اس کو پیچھے ہٹانا نہیں، جو چیز شروع کر دی اس کو ختم کرنا نہیں ہے، جس راہ میں چلنا شروع کر دیا اس سے واپس پلٹنا نہیں ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آندھی و طوفان ہو،
کیسا ہی موسم ہو، کیسی ہی چیز ہو، کیسے ہی حالات ہوں، سب سے پہلے استقامت. جنہوں نے استقامت اختیار کی، قرآن کہتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اب اس تناظر میں ہم بزرگان دین، اولیاء کاملین کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو جس بزرگ کی ہسٹری آپ اٹھائیں، استقامت اور صبر، یہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی. اور استقامت کے ایسے پہاڑ بن گئے کہ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اور طبیعت میں کیسی ہی چیز ہو، صحت ہو، بیماری ہو، لیکن جو ان کے معمولات ہیں وہ اسی طرح جاری رہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں برکتوں کو ان پر نچھاور کر دیا اور ان کو ایسا فیض عطا فرمایا کہ جو ان کی بارگاہ میں آ گیا وہ بھی فیضیاب ہو گیا، جس نے ان کا نام لے لیا وہ بھی فیضیاب ہو گیا، جو مزار پر حاضر ہو گیا وہ بھی فیضیاب ہو گیا. حضرت غوث اعظم ہو، حضرت مجدد الفسانی ہو، امام ربانی ہو، محبوب سبحانی ہو یا محبوب الہی ہو یا محبوب یزدانی ہو، جس بزرگ کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے صبر اور استقامت. تو اگر آج کوئی رائے سلوک طے کرنا چاہتا ہے، ہمارے پاس بزرگان دین کی سیرت موجود ہے، ان کی مبارک حیات موجود ہے، ان کی تعلیمات، ان کے ملفوظات موجود ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی بغیر عبادت و ریاضت کے پیر کامل، مرشد کامل، شیخ کامل بننا چاہتا ہے، یا ولایت کے کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، یا بغیر اس کے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہمارے پاس ہے، جو انہوں نے کیا وہی ہمیں کرنا، اور جو انہوں نے نہیں کیا اگر اس کا دعویٰ آج کوئی کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پکا شیطان ہے. انہوں نے شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کیا، کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کی، ذکر اذکار کیا، پوری راتیں عبادت میں گزاری. قرآن نے کہا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے بعد. یبیتون لربہم، کس طرح؟ سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. راتیں تو سب گزارتے ہیں، کوئی کھیل تماشے میں رات گزارتا ہے، کوئی لہو و لعب میں رات گزارتا ہے، کوئی چوکی داری میں رات گزارتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے میں رات گزارتا ہے. کیا یہ سارے اللہ کے بندے نہیں؟ ہاں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا بندہ انہیں قرار دیا یبیتونا، جو رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے واسطے، جو رب کے لیے رات گزارتے ہیں، جو اسے راضی رکھنے کے لیے رات گزارتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے. تو اگر آج کوئی رائے سلوک طے کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ اہل طریقت، اہل محبت یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس راہ میں قدم رکھیں، آگے بڑھیں، چلہ کشی کریں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ ہم پڑھ لیں، دعائے حفظ البحر پڑھ لیں، دلائل الخیرات پڑھ لیں، فلاں چیز پڑھ لیں، فلاں چیز. تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک دن تو ساری چیزیں پڑھ لیں اور دوسرے دن ایک چیز بھی نہیں پڑھی. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے 10 چیزیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک چیز پڑھو اور مسلسل پڑھو. ایک دن آپ نے ساری چیزیں پڑھی اور دوسرے دن ایک چیز بھی نہیں پڑھی تو سب بیکار ہے. اور ایک چیز استقامت کے ساتھ مسلسل آپ نے پڑھی، اسی کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، وہی چیز عمل میں آئے گی، اور اسی کی وجہ سے اس دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گی. پانی کی ایک بوند پتھر پر گرتی ہے، مسلسل گرتی ہے، اس میں گڑھا پیدا کرتی ہے. حالانکہ پانی کی طاقت کیا ہے؟ پتھر ایک مضبوط ٹھوس چیز ہے، لیکن جس کو ہم بالکل معمولی سمجھ رہے ہیں، ایک بوند مسلسل گرنے کی وجہ سے وہ بھی اس پتھر میں گڑھا پیدا کر دیتی. میرے بزرگ اور دوستوں، اسی طرح
اگر ہم استقامت کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ پڑھیں، مسلسل پڑھیں گے، استقامت کے ساتھ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بغیر کسی گیپ کے پڑھیں گے، دل کے اندر نور پیدا ہوگا، شیطان دور ہوگا، رحمان کا نور جلوہ گر ہوگا، درجات اور مراتب حاصل ہوں گے۔ تو ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائیں راہ سلوک طے کرنے والوں کے لیے، ایک صبر اور ایک استقامت۔ اگر کسی کے اندر صبر نہیں ہے وہ کبھی بھی اس راہ کو طے نہیں کر سکتا، اگر کسی کے اندر استقامت نہیں ہے وہ کبھی بھی راہ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے فیض حاصل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے لیے لازم ہے کہ صبر اور استقامت یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ دیگر بزرگان دین اولیاء کاملین کی بات الگ ہے۔ ہم اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے تھے کہ سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اور صحت میں کیسی بھی کیفیت ہو، یعنی بیماری ہو یا تندرستی ہو، 100 نفل جو رات میں وہ پڑھتے تھے، کبھی بھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، استقامت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، استقامت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف فجر کے بعد استقامت کے ساتھ پڑھے۔ 22 مرتبہ دعائے حفظ البحر استقامت کے ساتھ۔ غرض یہ کہ جتنے بھی معمولات تھے ان میں کبھی بھی ایک دن بھی غفلت نہیں ہوئی، کمی نہیں آئی۔ آج ہمیں بخار ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیں، سر میں درد ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دیں۔ ارے بزرگان دین کی شان دیکھو کہ نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ جو ذکر اذکار ہیں جب اس میں کمی نہیں آئی تو نمازوں میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ ہماری ہدایت ہے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین اور متعلقین سلسلہ اشرفیہ سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مقام مرتبہ اس راہ میں حاصل کریں، کوئی فیض حاصل کریں، سب سے پہلے صبر اور اس کے بعد استقامت، یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اس راہ میں صبر اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔